الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ورضوان الله تعالى أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اسٹیج پر جلوہ نور آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب مدث اللہ عالی، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت و کنوینر جلسہ جناب سالم چشتی صاحب و حامد سید حامد الحسن کلیمی علی پاشا صاحب و اراکین اہل سنت الجماعت، السلام و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت الجماعت پچھلے 40 سال سے زیادہ الحمدللہ محرم الحرام کے مہینے میں 10 روزہ جلسہ شہادت سیدنا امام حسین و شہداء کربلا رضوان اللہ اجمعین مناتے ہوئے آ رہے ہیں. الحمدللہ اسی طرح اس سال بھی 10 روزے جلسے سیدنا امام حسین علیہ السلام و شہداء کربلا رضوان اللہ علیہ اجمعین کا چھٹا جلسہ چراغ علی نگر بہادر پورہ میں منعقد ہے، جس کی صدارت آفتاب خطابت حضرت سید شجاعت علی سراج قادری صاحب فرما رہے ہیں. سامعین اکرام، کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت پچھلے 40 سال سے بس ایک ہی مقصد کے لیے کام کرتے ہوئے آ رہی ہے کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں عشق رسول کو بھر دیا جائے، اور امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت تھی، جو دین اسلام کے لیے اس کو ہر سال آفتاب خطابت مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے اسٹیج سے یہ عاشقان حسین کے دلوں کو بار بار جگاتے ہیں کہ جو شہادت امام حسین علیہ السلام نے دی تھی، جو یزید کی ہر طریقے سے جس طرح امام حسین نے یزید سے لڑ کر دین کے لیے اپنا گھر لٹا دیا ہے، صرف اور صرف ان کے نانا کی امت کے لیے ان کا گھر لٹا دیا. سامعین اکرام، وہ عظیم شہادت تھی جس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا کربلا سے پہلے حسین مجھ سے تھے اور کربلا کے بعد میں حسین سے ہوں. الحمدللہ اسی طرح یہ ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. الحمدللہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھر کے ساتھ کربلا کے میدان میں یہ سب کچھ معلوم رکھ کر کہ وہاں پر سوائے شہادت کے کچھ نہیں ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، معصوم بچوں کے ساتھ وہاں پر اپنی موجودگی بتلا کر یہ ثابت کر دیا کہ ظالم کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اپنی گردن جھکانا نہیں ہے، بلکہ اسلام اور دین حق کے لیے اپنی گردن کٹا دینا ضروری ہے. سامعین کرام، اسی لیے الحمدللہ
आफताब खिताबत का यही मंशा है कि कोई दोगली पॉलिसी इसके बाद नहीं है, इसीलिए कि ऐसी अजीम शहादत जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सारी कायनात वजूद में लाई है, उनके नवासे हैं, जो चाहे तो एक इशारे से सारी यजीदियत को जला देते थे, लेकिन उन्होंने मैदान करबला में जैसा मुकाबला किया है उससे ये साबित कर दिया है कि जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये नहीं देखना कि ये लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहेंगे कि रुक जाओ, मसलिहत से काम लियो, जरा देखो वो लोग ज्यादा है, उनकी तादाद ज्यादा है, जरा ठहरो, दिमाग से काम लियो। लेकिन ये सब नहीं किया, पर देखा यही कि हम हक पर है या नहीं, क्योंकि जब हम हक पर रहते हैं तो ये किसी से साबित करने की जरूरत नहीं है रहती है कि हम सही हैं। तो इसी तरह इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में सामने यजीदियत की तादाद को नहीं देखा, बल्कि वहां उनका मुकाबला कर कर अपने मासूम बच्चों की भी शहादत देकर ये साबित कर दिया कि ऐ मोमिनो, जब भी ऐसी वक्त आएगा तुम अपने पीठों को मत फहराना, तुम सीना तान के यजीदियत का, जालिमों का सीना तान के मुकाबला करना। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम होंगी और हक का बोलबाला हो जाएगा, बातिल का मुंह काला हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए आफताब खिताबत का यही मैसेज रहता है, भाई तादाद को मत देखो, अगर एक भी है तो वो ऐसा रहना चाहिए कि जब बात आ जाती है अकीदत की, अकीदे की, जब सरकार की बात आ जाती है, नामूस की बात आ जाती है, जब इमाम हुसैन की बात आ जाती है, तो वो सर पर बारी ले जाए, ना कि ये महफिलों में तादाद बढ़ाकर ये बतलाना जरूरी नहीं है कि यहाँ पर बात हो रही है, तादाद बढ़ के है तो हक यहाँ पर है। आप तमाम इस्लाम की हिस्ट्री देख लीजिए, कहीं पर भी इतने जंगे हुए हैं, हर जंग में फतह हुई है, लेकिन आप देखिए कहीं पर भी तादाद ज्यादा नहीं थी, जहां तादाद कम थी लेकिन ईमान मजबूत था। अल्हम्दुलिल्लाह, हर एक दूसरे का सिर्फ एक ही मंशा था कि बातिल को हराना है, यजीदियत को खत्म करना है, यहूदियत को खत्म करना है, बस यही मंशे से एक दूसरे के साथ देते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में इस तरह उतरते थे, जब एक सहाबी, जब एक सिपाही इस्लाम जब मैदान में उतरता था तो सामने सब वो लोग, सब वो यजीदियां जो है सो घबरा जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, जब उनकी तलवार उड़ती थी तो यजीदियत को एक तलवार नहीं बल्कि 100 तलवार दिखते थे। ये सिर्फ और सिर्फ ईमान की और अकीदे की मजबूती थी। तो इसी तरह हमें भी चाहिए कि हर वक्त, हर कदम साबित रखना है दीन इस्लाम के लिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, उनकी अजीम कुर्बानी के लिए। बस दुनिया में जीना है तो इसी मकसद से जीना है कि हम जब भी वक्त आए तो या अल्लाह से ये दुआ करना, अल्लाह हमें साबित कदम रखे, ना कि उन लोगों में हमारा शुमार कर जो पीड़ बतला के भाग चुके थे, जो डगला बना करे थे, जो मुनाफिकत करे थे उस वक्त, लेकिन उसमें हमारी शुमालियत कर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब चिराग बुझाकर कि जिसको जाना है जाइए, मैं कल के दिन अपने नाना जान से ना अल्लाह रब्बुल इज्जत से शिकायत करूंगा कि आप लोग, मैं चिराग बुझाता हूँ, आप लोग जो जो जाना चाह रहे हैं जाइए, क्योंकि कल सुबह सिर्फ हमें शहादत का जाम छकना। अल्हम्दुलिल्लाह, वहां पर मौजूद 72 लोग जब सुबह हुई तो ये देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी वहां से गया नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हर फर्द वहां पर मौजूद था
اور یہ کہہ رہا تھا کہ لبیک یا حسین. الحمدللہ ہماری جانیں آپ پر قربان. ایسی زندگی ہمیں نہیں چاہیے کہ آپ کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں. ہم دنیا میں تو چلے جائیں گے واپس, لیکن ایک نہ ایک دن تو آنا وہی ہے جہاں آپ جس جنت کے سردار رہیں گے, جو حوض کوثر پہ آپ کے نانا جان ٹھہریں گے, ہمیں وہیں آنا ہے. اسی لیے ہم جان دینے کے لیے ہم شہادت دینا قبول کریں گے, لیکن پیٹھ بتلانا قبول نہیں کریں گے. الحمدللہ اسی طرح یزیدیت کو ختم کر دیا گیا. الحمدللہ آج دیکھیے پوری ساری دنیا میں کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں دکھے گا کہ یہ یزید تھا, یہ یزید کی فیملی ہے, یہ یزید کو فالو کرنے والے تھے. یہ کہیں بھی نہیں دکھیں گے. یزید کا یا اس کی نسل کا نام و نشان نہیں دکھے گا, لیکن ہر گھر میں, ہر کونے میں, ہر دنیا کے ہر کونے میں دکھیں گے تو عاشقان حسین دکھیں گے. الحمدللہ عاشقان حسین دکھیں گے. اور آج بھی ایک لبیک حسین کے نعرے پہ, الحمدللہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پہ اپنے جان, اپنا مال, اپنی دولت, اپنی اولاد نچھاور کرنے کے لیے ثابت قدمی کے ساتھ تیار رہیں گے. اور الحمدللہ اسی طرح یہ حیدرآباد نہیں بلکہ میں تو کہوں گا کہ الحمدللہ سارے ہندوستان میں ہمارے آفتاب خطابت حضرت سید شجاعت علی سراج قادری صاحب کا الحمدللہ کارنامہ ہے کہ حضرت کی جہاں جہاں بھی 40 سال سے آواز گئی ہے, حیدرآباد ہندوستان کے کونے کونے میں الحمدللہ فرد جاتا ہے, آخری دم تک اس کی نسلوں کو بھی جو ہے سو یہ سکھاتا ہے کہ جب بھی وقت پڑے گا تو اپنی جان دے دینا, مگر عقیدے اہل سنت الجماعت سے منہ نہ پھرنا. الحمدللہ اسی طرح ساری دنیا میں بھی الحمدللہ آفتاب خطابت کے ذریعے جو لوگ باہر گئے ہیں ہماری جماعت سے, یہی مذہب سے, یہی علم سے کام کر رہے ہیں کہ ہمیں وہاں پر بھی یہ میسج دے رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم بیرونی ملک میں ہیں, ہم دوسرے ملک میں ہیں, دوسری زبان والوں کے نہیں ہیں, لیکن یہ بتلا رہے ہیں چاہے کوئی زبان ہو جاؤ, چاہے کوئی بھی کنٹری ہو جاؤ, صرف اور صرف یہ منشا ہے کہ لگانا ہے تو امام حسین علیہ السلام کا نعرہ لگانا ہے تو صرف یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا ہے. جینا ہے تو صرف امام حسین کے لیے جینا ہے تو پنجتن پاک کے لیے جینا ہے تو غوث پاک کے لیے جینا ہے تو غریب نواز کے لیے جینا ہے, ورنہ یہ زندگی بیکار ہے. اس سے بہتر ہے کہ اس دنیا سے ختم ہو جانا. الحمدللہ اسی طرح یہ جذبہ بہت مشکل سے, یہ آسانی سے نہیں پھیلا. یہ جذبہ کافی جو ہم بیان نہیں کر سکتے, ویسے حضرت نے حالات دیکھا ہے. قدم قدم پر حضرت نے ہر مرحلے سے اپنی زندگی کو ثابت قدمی رکھا. جب عقائد کا معاملہ آتا ہے یہ نہیں دیکھا کہ حضرت انہیں چلے گیا میں اس کے جماعت سے, یا انہیں ایسا کرا یا انہیں ویسا کرا, یہ نہیں دیکھے. حضرت نے کہا یہ جماعت ہے تو سرکار کی ہے, سرکار جسے چاہے اسے رکھیں گے, جسے چاہے اسے نکال دیں گے. یہ جانتے ہیں سرکار دل کے اندر کیا ہے, یہ جانتے ہیں. اسی لیے سرکار جسے چاہتے ہیں اہل سنت الجماعت میں رکھتے ہیں, جسے چاہتے ہیں اسے نکال دیتے ہیں. الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ آج بھی حضرت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میں ان تمام سے کہتا ہوں یہ ایک واحد جماعت ہے ہماری کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت الجماعت. یہاں پر اگر 4 لوگ دکھتے ہیں تو 4 لاکھ کا جذبہ رکھنے والے رہتے ہیں. اگر آپ 4 لاکھ کی جماعت میں بھی جائیں گے تو یہ 4 لوگوں کو لا کے بتلا دو, میں آپ جو بولے وہ کروں گا. یہاں پر کوئی علمی گفتگو نہیں ہو, علمی گفتگو کے ٹکراؤ میں نہیں رہتے ہیں. یہاں پر جب بات آ جاتی ہے تو صرف ایک ہی بات دیکھتے ہیں, ہاں ہمیں علم ان کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہے,
ہم بے نمازی ہیں, ہمیں نمازیں زیادہ نہیں پڑھنا آتا ہے, ہمارے روزوں پہ ہمارے فخر نہیں ہے, ہماری زکوٰۃ پہ ہمیں فخر نہیں ہے, لیکن ہمیں فخر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر اور شفاعت پر فخر ہے. اسی عزم سے, اسی لیے ہم ایک ہی نعرے کے ساتھ نکلتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک یا رسول اللہ. الحمدللہ میں آپ تمام سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ یہ مت دیکھیے کہ ہم کہاں پر ہیں, لیکن یہ ضرور کہوں گا, یہ محسوس کریے ہر محفل میں, ہر جماعت کے ہر جلسے میں, ہفتے واری اجلاس میں بھی یہ محسوس کریے بیٹھ کے, جب آپ اجلاس میں بیٹھیں گے تو آپ کی کیفیت کیا رہے گی, اور جب آپ اجلاس سے اٹھیں گے تو آپ کی کیفیت کیا ہو جائے گی. میں یہ کوئی ہماری جماعت کی یا حضرت کی شان بیان نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. میں آج اس اسٹیج سے یہ بول رہا ہوں, میں نے کتاب کھول کر زیادہ نہیں پڑھا دینی کتابیں, لیکن جتنا بھی ہم بولنا سیکھے ہیں, جتنا بھی جذبے سے ہم بدعقیدوں سے لڑتے ہیں, تو صرف اور صرف یہ صدقہ ہے آفتاب خطابت حضرت سید شجاعت علی سراج قادری مدث اللہ علی کا. سامعین اکرام, ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے, گھبرانا کبھی نہیں چاہیے. حضرت نے ہر ہمیشہ ہمیں یہ سکھایا کہ تم سامنے والے کی داڑھی دیکھ کر, تم چھپا دیکھ کر, اس کا شملہ دیکھ کر کبھی نہ گھبرانا. اگر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جاتی ہے, کبھی بات عقائد کی آ جاتی ہے, تو صرف تم ثابت قدم رکھ کر اپنا منہ کھولنا, مدد آئیں گی اللہ رب العزت کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد آئیں گی, اور تمہارے منہ سے ہر بات ایسی نکلیں گی کہ ہر لفظ سے سامنے والے منافقین کی گردن شاخ ہو جائیں گے. الحمدللہ صرف ہمیں چاہیے کہ ہمت کرنا, ہمت کریے, ہمت ضروری ہے. ہم کبھی ناامید نہ ہو, اہل سنت الجماعت والے کبھی ناامید نہیں ہونا ہے. ابھی تو یہ حالات ہیں, آگے تو اور برے حالات ہونے والے ہیں. تو یہ اسی لیے حضرت ہر وقت ہر محفل کو اسی طرح کرتے ہیں جس طرح حضرت سارے 10 دن میں پورے کربلا کے محرم کے جیسے جلسے حضرت کرتے ہیں, اسی طرح 10 محفل حضرت سیدہ امام حسین و شہداء کربلا رضوان اللہ اجمعین کے جلسے کرتے ہیں, اسی جذبے کے ساتھ, اسی عقائد کو اب عاشقان مصطفیٰ کے سینوں میں بھر دیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے دنیا کا کام اگر کر رہے بھی ہیں تو ساتھ ساتھ عقیدے کا بھی کام کرو. اگر دنیا کے 10 بات کر رہے ہیں تو وہ دنیا والوں کے ساتھ جہاں بیٹھے ہوئے وہاں پر 2 بات کیوں نہ صحیح اپنے اہل سنت الجماعت کے عقائد کی بات کرو. یہ مت دیکھو کہ وہ بد عقیدہ ہے, لیکن اپنی طرف سے اپنا میسج وہاں پر چھوڑ کے آؤ. دیکھنا تمہارے دنیا کے کاموں میں بھی تمہیں کامیابی ملیں گی اور آخرت میں بھی تمہیں کامیابی ملیں گی. اور خاص طور پر حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم کام پر اپنے نکلو, یہ مقصد سے نکلو, ہمیں دنیا کے کام پہ تو نکلنا ہے, لیکن ہر قدم پہ ہم یہ سوچنا ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں موقع عطا فرمائیے کہ آج ہم کسی بد عقیدے سے چھڑ جائے, مل کر ایسی اس کو جواب داری کرے, یا تو اس کو ختم کر دے یا تو اس کو اپنے طرف کر دے. الحمدللہ اسی طرح کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت الجماعت پچھلے 40 سال سے زیادہ آفتاب خطابت کی سرپرستی میں الحمدللہ جیسا کہ دنیا فانی کے جو منسٹر سے میسیج ڈالتے ہیں کہ الحمدللہ وہاں پر الحمدللہ یوز کر کے بولتے ہیں کہ آج لانگ اسٹینڈنگ پرائم منسٹر ہے, اس لیے سیلیبریشن ہے.
ہماری لانگ اسٹینڈنگ کے پریزیڈنٹ ہے، اسی لیے سیلیبریشن ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو یہ فخر کرنا چاہیے کہ الحمدللہ جس طرح میں نے فرمایا کہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت الجماعت خاص و خاص یہ جماعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے. یہاں کی ہر محفل میں الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، اور یہ محفل میں صدر جو صدارت پہ قائم ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی قائم ہے. الحمدللہ یہ موضوع تو نہیں ہے کہ میں حضرت کے بارے میں بولوں، لیکن ہمیں صرف اسی لیے حضرت کے بارے میں بولنا ہے. یہ تمام چیزیں کہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہر قدم پہ آج ہمارے محلے میں یہ بات خاص و خاص طور پر میں سوچا محفل میں یہ بولنے کے لیے آپ لوگ سے بھی میری گزارش ہے اس پہ خاص توجہ رکھیے کہ آج کل اب یہ ادبیوں میں ختم ہو گیا کہ عقیدے کی بات کرنا. آج دشمنوں کا نے ایک نیا منصوبہ آ گیا کہ بنیادی طور پر اہل سنت و جماعت کے آنے والے نسلوں کی خاتمہ کرے. اسی لیے ہر گھر میں عورتوں کے تھرو اجتماع ہو رہے ہیں، عورتوں کو بلایا جا رہا ہے، کیونکہ عورت ہی ہوتی ہے جو الحمدللہ اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے دین کے بارے میں. تو اسی لیے ان لوگ ٹارگیٹ کر رہے ہیں. میرے بھی محلے میں 1 سے 2 محفلیں ہو رہے ہیں، کافی عورتیں جا رہے ہیں. اس پہ ہم حضرت سے گفتگو میں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کیا کرنا ہے وہ بھی سوچ رہے ہیں. آپ تمام کو بھی اسی لیے آخا کر دے رہا ہوں، جہاں پر بھی یہ دیکھیں گے آپ لوگ بھی کوشش کریے کہ اپنے اپنے گھروں میں یہ بولیے عورتوں کو، چاہے تمہاری جان چلے جائے، چاہے کل ہم رہے یا نہ رہے، نہ تم نہ ہماری نسلوں کو وہاں جانے سے نہ تم جانا نہ ہماری نسلوں کو وہاں پر بھیجنا. چاہے بھوکے مر جاؤ، کیونکہ وہاں سب کچھ رہے گا، دنیا کے ہر دولت وہاں موجود رہیں گی، ہر چیز وہاں موجود رہے گی، وہاں پر کھانا پینا ہر موجود رہے گا، یہاں پر کچھ نہیں رہے گا. لیکن رہے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور شفاعت رہیں گی. اسی لیے آپ لوگ اپنے گھر میں یہ فرمائیے، اپنے اپنے گھروں کی عورتوں سے فرمائیے کہ منصوبہ بندی کے بارے میں ڈسکس کریے، اپنے گھر والوں کو بٹھائیے، ہفتے میں 1 دن بٹھا کر آپ خود ہی ان سے ڈسکس کرو اور نظر رکھو کون اپنے گھر میں آ رہا ہے، کس طریقے کی دعوت دے رہا ہے، کون مل رہا ہے ہمارے عورتوں سے، کون بات کر رہا ہے. یہ خاص توجہ رکھنے کی ضرورت ہے. اور نہ کہ گھر پر اگر کوئی فون پر کوئی گروپ بھی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے عورتوں کو وہ فون میں گروپ چیک کریے اور دیکھیے کہیں وہ بد عقیدے تو نہیں ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر کوئی بات آپ کو نہیں سمجھ میں آتی ہے 24/7 24 گھنٹے حضرت آپ کے لیے موجود ہے پنچ محلے میں. کبھی بھی آپ 24 گھنٹے میں کبھی کسی وقت بھی کسی لمحے بھی حضرت کو آپ ایک فون کریے یا نہیں تو حضرت کے لیے پہنچائیے، ہر مرحلے کا آپ کو حل مل جائے گا الحمدللہ. آپ گھبرائیے مت، گھبرانا ہمیں نہیں ہے. ہمیں مضبوطی کے ساتھ یہ بتلانا ہے کہ ہم چاہے اگر تو ایک ہے لیکن 100 پر بھاری ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے آج یہ جو ہے سو بد عقیدگی پھیل رہی ہے، گستاخی ہو رہی ہے. پہلے ہمیں یہ کرنا ہے، یہ معلوم ہے، ہمیں پہلے یہ جاننا ہے، یہ عقیدے کی مضبوطی کریے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمارے اندر عقیدے کی مضبوطی رہیں گی تو دیکھ لینا آپ، نہ کوئی باطل کی، نہ کوئی منافق کی، نہ کوئی کافر کی یہ ضرورت ہوں گی کہ اسلام کے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گستاخی کر سکے. آج ایک عورتیں نکل گئی ہیں جس کا نام ایک عورت کا بہت چل رہا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کر رہی ہے. اصل کیا ہے، جب بھی یہ گستاخی ہو رہی ہے یہ سب ملے ہوئے ہیں. یہاں سے لوگ گستاخی کرتے ہیں، یہاں سے لوگ ٹوٹا پھوٹا ایک ایجیٹیشن کر دیتے ہیں، کر کے یہ بتلاتے ہیں، اس کو شہرت دلا دیتے ہیں.
اگر کرنا ہے تو جیسا حضرت نے پرسوں کے جلسے میں فرمایا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن باشرط یہ ہے کوئی کمپرومائز کی بات نہیں ہوگی، کوئی بھی کمپرومائز کی بات نہیں ہوگی تو صرف حق پہ بات ہوں گی، حقائق پہ بات ہوں گی، چاہے وہ سامنے پہاڑ چٹان رہن دو، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ چٹان ہے، ہمیں تو دکھے گا وہ ایک کنکر جیسا جسے ہم ناخن، ہمارے پیر کے ناخن کی ٹھوکر سے اڑا دیں گے اور صرف یہ نعرہ لگائیں گے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین لگا کر اس کو تباہ و تاراج کر دیں گے۔ یہی جذبے کے ساتھ آپ لوگ یہ محفلوں میں آئیے اور چاہتے ہوئے بھی الحمدللہ حضرت کے بیان، جو نورانی بیان، جو حضرت کا عقائد پہ بیان رہتا ہے، وہ لے کر اپنے سینوں میں جائیے، اپنے گھروں میں بھی اس کی تعلیم دیجیے، اور ضروری ہے کہ اپنے گھر کے عورتوں کو بچا کے رکھیے، کیونکہ اگر آپ دنیا کے کاموں میں زیادہ مصروف رہیں گے تو آپ کا جیسا آپ یہ دنیا سے فانی ہو جائیں گے، لکھ جائیں گے۔ یہی بچے اگر عقائد نہیں رہیں گے تو ڈال دیں گے، آپ کو آ جائیں گے، نہ کوئی فاتحہ رہیں گی، نہ کوئی درود رہے گا، نہ کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا۔ تو کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمیں ہمارے گھروں کے اندر پہلے اپنے عورتوں کو بتلانا ہے کہ بچوں کو عقائد کے بارے میں بتلائیں۔ جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، امام حسین کے بارے میں اور شہداء کربلا رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں جیسا کتابیں نکالیں، نہیں معلوم تو پوچھو، آپ نہیں معلوم تو آپ لوگ جو ہے سو حضرت سے پوچھ کر اس کتابیں لیجئے، اہل سنت الجماعت کی کتابیں لے کر آپ گھروں پہ دیجئے، محفلیں رکھیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے عورتوں کو دیجئے، جو بھی زبان میں آتا۔ آپ اگر عورتوں کو اپنے اردو آتی ہے تو اردو میں لکھا کے دیجئے، کسی بھی طرح کہ 10 دن میں کربلا میں جو کچھ واقع ہوئے اپنے بچوں کو بتلائیے، اسی مقصد سے بتلائیے، یہ کسی کو ضرورت نہیں ہے امام حسین کو یا اللہ رب العزت کو یہ ضرورت نہیں ہم یہ بتلانا کرنا، یہ صرف اسی لیے بتلانا ہے آنے والے حالات جو بن رہے ہیں، اگر ویسا وقت آیا تو آپ کا گھر کا بچہ اکیلا ٹھہر کر اپنے گھر کی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکے، اور یہ صرف ممکن جبھی ہے اگر آپ کے گھر میں امام حسین علیہ السلام کے واقعات کو معلومات آپ کے گھر والوں کو معلومات کرائے، ورنہ ایسا ہو جائے گا یہ لوگ جو منافق ہے، جو ظالم ہے، جب ظلم بڑھ جائے گا تو آپ کا گھر کا بچہ بھی کچھ نہیں کر سکے گا، بلکہ وہ خود اپنی جان بچانے کے واسطے گھر کا گھر چھوڑ کر چلے جائے گا۔ تو میں یہی ہماری جماعت کا میسج دے رہا ہوں کہ آپ تمام سے میری یہی خواہش ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں گھر کے عورتوں کو یہ بولیے کہ امام حسین علیہ السلام جو کربلا میں واقعات ہوئے ہیں اس کے بارے میں بچوں کو بٹھا کر سمجھائے، امام حسین کون تھے، امام حسن کون تھے، سب ہر چیز بچوں کو معلوم رہنا چاہیے۔ آج بچہ آ کے اپنے کو ایک پوئٹری سنا رہا تو خوش ہو جا رہے ہیں، لیکن جب خوش ہونا چاہیے جب بچہ آ کے کربلا کا واقعہ سنانا، بچہ آ کے جب یہ جذبے سے بولنا، جس طرح معصوم علی اصغر کو جس طرح شہادت میں وہ آنکھیں ہوئی تھی، اس بارے میں جب بچہ اپنا ٹھہر کے بولے گا گھر میں تو جب ہمیں خوشی ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو فادرز ڈے یا کوئی نہ کوئی چیز لگی ہوئی رہتی ہے جس سے ہمارے دماغوں کو منتشر کیا جائے۔ اب تو اسکولوں میں بھی کلرز ڈے یہ چیز سے منتشر کریں، گھر میں ایکٹیویٹی لگا دے رہے ہیں بچوں کو، یہ کلرز ڈے یہ کلرنگ کر کے لاؤ، فادرز ڈے فادرز کے یہ کر کے لاؤ۔ یہ سب چیزوں کو آپ کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ ساری دنیا کا ایک ہی مقصد ہے، اگر شکست دینا ہے تو اہل سنت الجماعت کے گھروں پر اپنی جو ہے سو نظر رکھو اور ان کے عقائد کو ہلا دو تاکہ انہوں دنیا کو فتح کر لے سکے۔ لیکن ہم عاشقان رسول کا یہ فریضہ ہے کہ تمام ان کے منصوبوں کو ناکام کریں اور عقائد اہل سنت الجماعت کو قائم رکھیں اور اس کی حفاظت کرے، ناموس رسالت پہ پہرا دے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا کہ ہر حال میں
ہر موڑ پر ہمیں کامیابی عطا ہوگی. اسی لیے ہمارے پاس ثابت ہے کہ آج بھی امام حسین کی شہادت کے بعد آج بھی جب بھی کربلا آتا ہے, جب بھی بیان ہوتا ہے, وہی جذبہ قائم رہتا ہے. ہر سال تو بیان ہوتا ہے, لیکن ہر سال اسی جذبے کے ساتھ ہمارے آنکھوں میں سے آنسو نکل جاتے ہیں. ہمیں جذبہ آ جاتا ہے اور یہ دل کہتا ہے کہ اب ہم بھی جان دے دیں. ویسی شہادت عظیم کو سمجھنے سننے کے بعد ہمیں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, خاص طور پہ جب ہم آفتاب خطابت سے سنتے ہیں کہ کس طرح ظالموں نے, یزیدیوں نے جس طرح ظلم ڈھایا تھا. اس کے بعد ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اے یا اللہ ہمیں بھی وہ موقع عطا فرما دیجیے. جب بھی وہ موقع آئے گا ہمیں ثابت قدم رکھے یا اللہ. پھر تو میں آپ تمام سے اسی 4 مصرعوں کے ساتھ اپنی تقریر کو اختتام کرتا ہوں. دل بھی حسینی, یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے. یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان حسینی ہے, الحمد کے اپنا تو ایمان حسینی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.